آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ آئے اینڈ آئی ایم سوری کہ جس طرح سے کوئی کمپلینٹ ایک ساتھی کر رہے تھے. ایکچولی وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی زیادہ اٹینڈنس ہوگی, تو وہ آپ سب کا یہاں پہ آنا اس کے لیے ہم مشکور ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے اور اس کوریج کے لیے. دا پرپز آف ٹوڈیز پریس کانفرنس واز کہ ہمارے پاس تعلیمی سال 2026 جو ہے وہ کوئٹہ میں سٹارٹ ہونے والا ہے, تو اس کے حوالے سے ہم ایجوکیشن کی ایک انرولمنٹ کیمپین کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور اس کیمپین کی سکسیس جو ہے وہ میڈیا کے بغیر بالکل ہی پاسبل ہی نہیں ہے. تو دیٹس وائی جسٹ آن دی اسٹارٹ آف اٹ ایک پریس کانفرنس اور میڈیا کے تھرو ہم ایک میسج جو ہے کوئٹہ کے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ ایجوکیشن کی اہمیت کے حوالے سے اور بچوں کی جو انرولمنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ میڈیا کے توسط سے ہم شیئر کرنا چاہیں کہ جو کوئٹہ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے گورنمنٹ کا, اس کا پیرافرنیلیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 679 اسکولز ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس آلریڈی انرولڈ ہیں وہ کوئی 1,72,000 ہیں. اس سال کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے ڈسٹرکٹ کوئٹہ کو کہ 34,000 پلس جو بچے ہیں وہ ہم نے انرول کرانے ہیں. یہ انرولمنٹ کا جو کیمپین ہے دیٹ از انڈر دی سلوگن آف کہ ہر بچہ اسکول جائے اور روشن بلوچستان بنائے. بلوچستان کی ترقی, کوئٹہ کی ترقی, پاکستان کی ترقی آف کورس ایجوکیشن سے ہی ہے. دا مور ایجوکیشن وی گیو ٹو دی چلڈرن, ہمیں اچھے آگے لیڈرز ملیں گے, ہمیں اچھا ایک ہیومن ریسورس ملے گا. اس کیمپین کے حوالے سے اور جو کوئٹہ کی جو ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں اس کے اندر پچھلے ایک سال میں جو کوئٹہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پرفارم کیا ہے اس میں ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ٹیچرز کی ہوتی رہی. کافی عرصے سے پوسٹس ویکنٹ تھیں اسکولز میں, جو ہے وہ ٹیچرز کی کمی تھی جس کی وجہ سے اسکولز نان فنکشنل تھے. تو پچھلے ایک سال میں 3 فیزز میں ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں 700 پلس ٹیچرز آن کانٹریکٹ ریکروٹ ہوئے, اور اس ریکروٹمنٹ کی توسط سے ہم 90 پلس اسکولز جو ہیں وہ فنکشنلائز کرا چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسکولز انکروچمنٹ کی بھی کافی کمپلینٹس تھیں, جس میں کوئی 18 اسکولز ہمارے پاس رپورٹڈ تھیں کہ وہ انکروچڈ ہیں, اور اس میں سے جو ہے ہم 12 اسکولز کی انکروچمنٹ بھی ہم نے ختم کرا دی, اور باقی جو ریمیننگ ہیں وہ انڈر لیٹیگیشن ہیں ان کورٹس. وہ بھی جلد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کی انکروچمنٹ ختم کرا سکیں. تو یہ آج جو ہے آپ سب کو یہاں پہ مدعو کیا گیا. آپ سب سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے پرنٹ میڈیا سے, سوشل میڈیا کے تھرو, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, کہ تمام لوگوں تک کوئٹہ کے ہم یہ اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ بھجوا سکیں کہ اپنے بچوں کو کوئٹہ کی عوام کوشش کریں کہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو سکولز میں ریکروٹ کرا دیں. ہمیں جو ٹارگٹ ملا ہے دیٹ میں بی لیس, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بچے یہاں پہ ہوں جو سکول سے باہر ہوں. تو ہماری درخواست ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی, ایڈمنسٹریشن کوئٹہ کی, تمام ان والدین سے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے ایفرٹس کریں اور اپنے بچوں کو سکولز میں انرول کرائیں. ہم ویڈیو میسیجز بھی تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی وہ کریں گے, لیکن الیکٹرانک میڈیا کو یہاں پہ بلانے کا پرپز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا میسیج ہے, جو کیمپین ہے, اس کو جو ہم کک آف کر رہے ہیں, تو یہ میڈیا ہمیں ہیلپ کرے یہ میسیج لوگوں تک پہنچانے میں, یہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچانے میں. آپ پرائیویٹ اسکولز, آپ گورنمنٹ اسکولز کی بات کر رہے ہیں, جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے ان کو سہولیات فراہم کی جائے پھر نئے بچوں کو انرول کیا جائے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, واش رومز اور دیگر جو سہولیات اتنے سالوں سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہم یہ سہولیات فراہم کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ سر آپ کے انڈر پرائیویٹ اسکولز بھی آتے ہیں جہاں پہ ہر گلی محلے میں کھلے ہوئے ہیں, اور جو بڑے نامور جو اسکولز ہیں ان کا فیس سٹرکچر بہت زیادہ ہائی ہوتا جا رہا ہے ان کی تعلیم کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے ساتھ ان کے MOUs سائن ہوئے ہوئے. اس کے حساب سے آپ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کرتے کہ وہ انہوں نے اپنے اسکولز میں ہی کتابیں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, یونیفارمز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ہر سال ان کی فیسیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اینول فیسز بھی لیتے ہیں جس میں چارجز ہوتے ہیں الگ سے اسٹیشنری وغیرہ کے, جبکہ والدین ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اس پہ کیوں نہیں آپ لوگ؟ 2 سوال ہیں آپ کے. پہلا جو سوال آپ نے کیا کہ فیسلٹیز نہیں ہے تو بچوں کو کیوں انرول کرا لیں,
اس پہ تھوڑی سی میں نے ڈیلیبریشن آپ کو بتائی کہ فیسلٹیز بے شک ہمارے پاس کم ہیں، انفراسٹرکچر کم ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑیں کہ وہ سڑکوں پہ پھرتے رہیں، میکینکل شاپس میں جائیں اور باقی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، ایجوکیشن کی طرف نہ آئیں کیونکہ اسکول کی بلڈنگ اچھی نہیں ہے. ہاں ہمیں بلڈنگز اچھی کرنی چاہیے، ان کو امپروو کرانا چاہیے، بٹ ہم بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ان اٹینڈنٹ رہیں. دوسری طرف جو میں نے آپ کو پروگرامز کا بتایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پروگرامز ہیں وہ پروگرامز ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئے ہیں، یہ اپروو ہو گیا ہے، یہ پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ جو فیسلٹیز ہیں ان میں یہ امپروومنٹ آئے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ اراؤنڈ 3000 اسکولز کا ٹارگٹ ہے. کچھ جو پروجیکٹ اس سال 2025-26 میں سٹارٹ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ ایڈیشنل رومز along with واش روم فیسلٹیز بنائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے بھی ہیں، کوئی اسکول اگر رینٹڈ بلڈنگ کی وجہ سے بند رہتا ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایسے بھی اسکول بحال کرائے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی رینٹ کا ایشو تھا کسی کے ساتھ تو ہم نے کوئی اور گورنمنٹ بلڈنگ ہمیں اویلیبل تھی تو وہ ہم نے اسکول کے لیے یوٹیلائز کرا دی. کہیں پہ اگر انکروچمنٹ تھا تو ہم نے وہ انکروچمنٹ ہٹا کے اسکول کو فنکشنلائز کرایا. کہیں پہ بلڈنگ اویلیبل نہیں تھی تو ان بچوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بلڈنگ نہیں ہے تو بچے نہیں پڑھیں گے، تو وہاں پہ پھر ہم نے میک شفٹ ارینجمنٹس کرائیں کہ ایک ہی اگر اسکول ہے تو مارننگ شفٹ علیحدہ ہو اور ایوننگ شفٹ علیحدہ ہو. ود دی اویلیبل ریسورسز ہماری میکسیمم کوشش ہے کہ جو ہمارے جو بچے ہیں وہ ان اٹینڈڈ نہ رہیں، ان کو یہ ایجوکیشن کی جو فیسلٹی ہے وہ دستیاب رہے. سر آپ نے رینٹ کے حوالے سے بات کی، عموماً جو باؤنڈری روڈ پر ایک اسکول ہے گرلز کا، وہ عموماً جو ہے رینٹ کے حوالے سے بند کیا جاتا ہے، بچیوں کو اسکول سے باہر نکال دیتے ہیں. اسی طرح ایک ہزارہ ٹاؤن میں بھی اسکول ہے، رینٹ کے حوالے سے رینٹ جو ہے پراپر ملتا نہیں ہے، جو مالک کے مکان آ جاتے ہیں وہ اسکول ہی بند کرا دیتے ہیں. اس حوالے سے کیا ایکشن ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے ایک ایگزامپل تو میں نے آپ کو دے دی کہ جو ایک اسپیسیفک اسکول میں ہزارہ ٹاؤن میں یہ ایشو ہمیں آیا کہ جو مالک مکان تھا وہ یہ بند کر رہا تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ جو رینٹڈ جو بلڈنگ تھی وہ خالی کرا کے ساتھ ہی ایک گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی جو انڈر کنسٹرکشن تھی اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرا کے رینوویٹ کرا کے اسکول کو اس میں شفٹ کرا دیا. دیز آر سم ارینجمنٹس، دیز آر سم اسٹیپس جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لے رہی ہے جسٹ فار دا پرپز کہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ ڈسرپٹ نہ ہو، ڈسکنٹینیو نہ ہو اور وہ اسکول سے باہر نہ رہیں. سر آپ نے نجی اسکولز کے حوالے سے بتایا، ایک چیز آپ نے کہا ہر بچہ اسکول تو جو نئے بچوں کو داخل کرانے سے کہہ رہے ہیں آپ، اس سے پہلے جو بچے پہلے سے اسکول گوئنگ ہے وہ اسکول گوئنگ کی بجائے وہ گیمنگ زون میں ملیں گے آپ کو. تو اس حوالے سے پہلے آپ یہ جو بچے پہلے پڑھ رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ کئی اقدامات کی جو گیمنگ زون بند کروائیں. دیکھیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نئے جو بچے آ رہے ہیں تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے. یہ دو چیزیں جتنے بھی چیزیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں چاہے وہ فیسلٹیز کے حوالے سے ہیں یا اسکولز کی مانیٹرنگ اور سپرویژن ہے، یہ علیحدہ چیزیں ہیں. انرولمنٹ تو ہم نے ان اینی کنڈیشن کرانا ہے. ہاں انفراسٹرکچر امپروو کرانا ہے، اسکولز کی مانیٹرنگ کرانی ہے، سپرویژن کرانی ہے، یہ انشور کرانا ہے کہ بچے اسکول ٹائم میں اسکول میں رہیں اور باہر نہ رہیں. یہ ہم نے سائڈ بائی سائڈ کرانا ہے، بٹ انرولمنٹ کو ہم اس کے ساتھ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا سر، گزشتہ روز جو ہے تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا، اگر یہ حالات اسی طرح رہتے آگے آپ کیا کریں؟ ابھی دیکھیں قبل از وقت ہوگا کہ ہم آگے پلان کیا کریں. ایز آف ناؤ آسٹیریٹی میئرز میں ایک اسٹیپ لیا گیا ہے کہ فور لائک نیکسٹ 2 ویکس اسکولز کو آف کرایا گیا ہے، بٹ اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں تو اکارڈنگلی دیکھا جائے گا اور گورنمنٹ کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کریں گے. ایڈمیشن کس طرح ہوگی؟ داخلہ مہم جو شروع کیا، اسکول بند ہے تو کس طرح داخلے دی جائے؟ جی یوسف، اس میں ایسے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آف کیا گیا ہے. باقی اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آن بورڈ ہے، آج بھی باقاعدہ بتا دیا گیا، اور سوسائٹی کا اس میں بہت اہم رول ہے. جس طرح ہر ایک اسکول میں PTSMC اس وقت پورے بلوچستان میں موجود ہے، پیرنٹس ٹیچر اسکول مینجمنٹ کمیٹی، اس کا چیئرمین اسی اسکول کی بچی یا بچے کا والد ہوتا ہے، وہ چیئرمین ہے. جتنی بھی وہ ہمیں رپورٹس دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو مسنگ فیسلٹیز ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں ہمارے آن بورڈ ہوں. ایڈمیشن کا پروسیس بھی سٹارٹ ہے، انرولمنٹ کا بھی سٹارٹ ہے. ہم آپ کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، پوری سوسائٹی کا کام ہے، اور پوری سوسائٹی نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کیمپین کو کامیاب بنانا ہے. جسٹ ناٹ فار دا سیک آف پریس کانفرنس، صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے بچے جتنے زیادہ اسکولوں میں آئیں گے
گو کہ اس میں سہولیات کی کمی ہوگی، لیکن آپ یقین جانیں کہ ہمارے اسکولز میں لاسٹ ایئر جو ہے وہ میل پروگرام سٹارٹ کیے گئے ہیں. ٹارگیٹ 20,000 تھا جس کو گورنمنٹ آف بلوچستان خود دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ کئی گرلز اسکولوں میں سپران پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے جہاں پہ آئرن فولک ایسڈ ڈیفیشنسی کے حوالے سے بچیوں کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. RO پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے، ہائیجین پہ کام ہو رہا ہے، ان کی جو ہے ہیلتھ اسکریننگ کی جا رہی ہے. تو آپ لوگ نا امید نہ ہو، ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ یہ ڈسٹرکٹ کوئٹہ ایک رول ماڈل ہوگا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2026 میں اچھے ریزلٹس ملیں گے، لیکن آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہوگی. ہر سال وردیاں چینج کر دی جاتی ہیں یونیفارم. جو غریب بچے ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جب وہ کتاب جو ہے نا وہ بکس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، نئی وردی افورڈ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسکول چھوڑ جاتے ہیں اور جو نئے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے. اس پہ کوئی چیک سر اس پہ ایسے ہے کہ ہر سال وردی چینج کرنے کے حوالے سے لاسٹ ایئر جب میں نے 4 سنبھالا تھا تو آپ کوئی ایسا اسکول نہیں بتا سکتے ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں کہ اس کی وردی چینج ہوئی ہو. جو یونیفارمز ہماری چل رہی ہیں اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. ریسنٹلی جو نیا بجٹ آپ کا آئے گا، جو کلسٹر بجٹ جو کلسٹر ہیڈز دیں گے، اس میں باقاعدہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ لم سم آپ کی اماؤنٹ ہے، اس کو آپ وردی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، فرنیچر کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہ فکس ہوتا تھا، فریز ہوتا تھا، لیکن اب وہ چیز چینج ہو چکی ہے. پھر بھی آپ سے ہماری میڈیا سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر کوئی اس قسم کی چیز آپ کو رپورٹ ہوتی ہے ہمیں بتائیں، ایٹ دا اسپاٹ ہم ایکشن لیں گے ایسی چیز کی صاحب جاتی یہ ہے. بتائیے گا، ایک جو سرکاری اسکول ہے اس کو بجٹ کتنا ملتا ہے اور وہ بجٹ یوٹیلائز کس طرح کرتا ہے؟ کیونکہ ہم کریڈٹ آپ کو دیں گے ضرور، کیونکہ جو وائس سینڈمن اسکول ہے جس طرح آپ نے اس کو رول ماڈل بنایا، وہ کہ آپ نے پبلک سے بھی ہیلپ لی، لیکن جو باقی سرکاری اسکولز ہیں اس کو اینول کتنا بجٹ ملتا ہے اور اگر وہ ٹھیک جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہا تو اس کے احتساب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر ایڈول بجٹ جس طرح اس میں کافی گیپس تھے، ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں چیئرمین ڈی سی صاحب ہوں گے، ڈی اوز کا ممبر ہوگا اور 2 اسکولز میل اور فیمیل کے ہیڈز اس کے ممبر ہوں گے. اس کو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کے لیے ایک ہی جگہ اس کی جو ہے نا پروکیورمنٹ کا پروسیس کیا جائے گا. اسکولز کا بجٹ جو ہے وہ انرولمنٹ بیس ہے، یعنی 50% جتنا بچہ آپ کا ہوگا اس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ بجٹ ملے گا. 30% جو ہے وہ آپ کی جو ایریا ہے جیسے اربن ایریا ہے یا رورل ایریا ہے اس پہ ہوگا اور 20% جو ہے وہ پرفارمنس بیسڈ ہے. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جتنے زیادہ بچے اسکول انرول ہوں گے اسی حساب سے بجٹ دیا جائے گا. اس میں ایک یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول میں اساتذہ کی تربیت کا بھی ایک اہم ایشو ہے. جی جی. اب ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے کیمرامین کی بچے جامعہ یہ منوجان اسکول میں اس کے بچے پڑھتے ہیں، ایک بچہ شرارتی تو اس کی وجہ سے اس کے دونوں جو ہے 2 بہن بھائیوں کو بھی جو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے. جی جی. تو تربیت کی وجہ سے بچوں کو ہینڈل نہیں کر پاتے، اس وجہ سے بھی لوگ جو پرائیویٹ اسکول کی طرف کا رجحان زیادہ ہے. اس کا آپ ایکشن بھی لیں اور ان کو آپ لوگ کیسے بہتر کریں گے تربیت کے سر جس اسکول کی آپ بات کریں وہاں پہ عبدالحی بلوچ صاحب ہیں جو خود اس ایریے کے ممبر بھی ہیں، لائر بھی ہیں اور PTSMC کا چیئرمین. ہر اسکول میں PTSMC بنائی گئی ہے. کوئی بھی ایسا کیس ہو آپ لوگ ضرور رپورٹ کریں، کیونکہ ہماری کوشش جو ہے، لوگ کہتے ہیں تعلیم، ہم کہتے ہیں پہلے تربیت بعد میں تعلیم. تربیت جو ہے وہ مسٹ ہے. اگر ہم بہتر تربیت کر پائیں گے ہماری سوسائٹی میں یہ جو عدم تشدد ہے وہ مزید بہتر ہوگا اور یہ تشدد کی جو فضا ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. داخلہ مہم سے ہٹ کے کچھ سوال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دوسرا کوئی سیشن رکھ لیں، ٹھیک ہے.